بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں سعودی عرب میں عربیوں کے بچے پیدا کرتی تھی۔ پیسے والے عربی 10,000 ریال تک دیتے اور مجھے رات تک روک کر رکھتے۔ میں پیسہ بنانے کی مشین تھی، ریال کماتی اور پاکستان بھیجتی۔ لیکن ایک رات بڑا عربی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ آفر بڑی تھی، میں نے انکار نہ کیا، لیکن اس رات میری عمر 25 سال تھی لیکن تجربہ 8 سالہ۔ سعودیہ میں جس عربی نے بھی بچہ پیدا کروانا ہوتا وہ میرے پاس ہی آتا تھا، کیونکہ میں بے حد حسین تھی۔ عربیوں کو یہ گمان تھا کہ خوبصورت عورت ہو تو بچہ بھی خوبصورت ہی پیدا ہوتا ہے، اور شاید میرے ہی کمال تھا یا پھر میری قسمت کہ جو بھی عربی مجھ سے بچہ پیدا کرواتا اس کا بچہ بے حد حسین ہوتا تھا۔ میرے گھر کے باہر عربی مردوں کا تانتا زبندہ رہتا تھا۔ میں عربی مردوں کا ایک بچہ پیدا کرنے کا 1 لاکھ لیتی تھی۔ مجھے پاکستان سے آئے ہوئے 9 سال بیت چکے تھے، اور ان 9 سالوں میں اپنے گھر کے تمام اخراجات پورے کر رہی تھی۔ میرے والد بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے، تب اپنی ساری جمع پونجی انہوں نے مجھ پر لگا کر مجھے سعودیہ بھیج دیا، کیونکہ میرے بھائی چھوٹے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، اور بہنیں بھی مجھ سے 2 چھوٹی تھیں۔ میں زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھی۔ پہلے تو یہاں آ کر بے حد پریشان ہوئی، کیونکہ کوئی بھی مجھے ملازمت پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میری خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ بس مجھ سے ایک ہی کام کی خواہش رکھتے تھے جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ میں بے تحاشا پریشان تھی، یہاں تک کہ مجھ پر ایسا وقت بھی آیا کہ 2 دن میں نے ایک نوالہ بھی منہ میں نہیں رکھا۔ میں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ زارو قطار رو رہی تھی۔ مجھے وہاں روتے ہوئے سب دیکھ رہے تھے، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر میرے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ اس کے بعد مجبوراً مجھے وہ سب کرنا پڑا جو میں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن سچ ہی کہتے ہیں کہ پیٹ بھرنے کے لیے انسان کچھ بھی کر جاتا ہے، جان دے بھی دیتا ہے اور لے بھی لیتا ہے۔ میں نے بھی ایسی ہی راہ اپنا لی تھی۔ یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب میں ریاض میں بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کوئی میرے ہاتھ میں ایک ٹھیلا نہیں رکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں بے حد حسین تھی لیکن خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ 2 دن کی فاقہ کشی نے میرے ہوش ٹھکانے لگا کر رکھ دیے تھے۔ بھوک کے مارے میرے پیٹ میں بل پڑنے لگے تھے، لیکن کوئی مجھے ایک سوکھی روٹی دینے کو تیار نہ تھا۔ میں جب بھوک کی شدت سے رونے لگی، بلکنے لگی، تو وہاں مجھ جیسی اور بہت سی لڑکیاں کھڑی تھیں، لیکن خود کو بنا سنوار کر کسی نمائش کی طرح اپنا وجود بیچنے کے لیے۔ دور کھڑی مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور یہاں پر مجھے کہیں نوکری نہیں مل رہی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں ملازمت کی کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس حسن ہے، اسے دکھا کر پیسہ کماؤ۔ میں نے زہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھا اور اپنی چادر پہ مکمل لپیٹ لی۔ میں نے کہا کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو پھر ایسی لڑکی بن جاؤ۔ اگر تمہیں پیسہ بنانا ہے تو پھر جائز ناجائز کی بات مت کرو، بس پیسہ کماؤ۔ یہ کہہ کر وہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو اشارہ دے کر روکنے لگی، پھر اس سے بات چیت کی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ پہلے تو میں اپنی قسمت پر بے تحاشا روئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ بیرون ملک میں لوگ جاتے ہی نوکری پلک جھپکتے مل جاتی ہے اور ریال کمانا شروع کر دیتے ہیں، دنوں میں ان کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا۔ میں نے جو مشکلات یہاں دیکھی تھیں، مجبوراً ہی صحیح، لیکن میں نے اپنے چہرے سے کچھ چادر سرکا کر پیچھے کر دی اور سڑک کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ میں عام لباس میں ملبوس تھی، میرا چہرہ ہر قسم کی زیبائش اور آسائش سے عاری تھا، لیکن پھر بھی ایک عربی کی گاڑی میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی گاڑی سے نیچے اترا اور اس نے مجھ سے کچھ ایسا کہا کہ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے اس کام کے پورے 100 ریال دے گا۔ میرے لیے تو 100 ریال بہت بڑی رقم تھی، کیونکہ میرے پاس تو ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ پہلی بار میں نے اپنے پیٹ کی خاطر ایسا کیا تھا۔ میں سربی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی، لیکن بھوک سے بے حد تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گیا، پھر مجھے کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کیا، کہنے لگا، اس کمرے میں الماری کھولو، تمہیں صاف ستھرے کپڑے نظر آئیں گے، مجھے تم اس طرح سے اچھی نہیں لگ رہی۔ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہنو، کچھ کھاؤ پیو، پوری رات پڑی بات کرنے کے لیے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ لیکن بہرحال یہ میری مجبوری تھی۔ میں اس کمرے میں چلی گئی، الماری کھولی تو کافی قیمتی قسم کے لباس وہاں موجود تھے، لیکن پھر بھی میں نے ایک سادہ سا لباس ان میں سے نکالا، نہا دھو کر وہ لباس پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو نے مجھے اپنی جانب کھینچا تھا۔ 2 دن سے میں بھوکی تھی، کھانا دیکھ کر تو میری آنکھیں چمک گئیں۔ ابھی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کھانا کھاؤ اور پیٹ بھر کے جانا۔ میں اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئی، پھر تو میں نے کسی کی جانب نہیں دیکھا۔ شاید دیکھنے والا مجھے پاگل یا دیوانہ سمجھے، کیونکہ اپنی پلیٹ میں ڈالے ہوئے چاول میں دونوں ہاتھوں سے باری باری کھا رہی تھی۔ مجھے بس اس بات کی جلدی تھی کہ میں اپنے اندر خوراک ڈالوں، کہیں یہ نہ ہو کہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ میں اس قدر تیزی سے چاول اپنے اندر انڈیل رہی تھی کہ جیسے مجھے دوبارہ کھانا ملے گا ہی نہیں۔ ساتھ ساتھ پانی بھی پیے جا رہی تھی۔ وہ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے کسی کی بھی پرواہ نہ تھی۔ میں بس کھائے جا رہی تھی،
جب میرا پیٹ بھر گیا تبھی میرا ہاتھ رکا تھا اور عربی مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا تو میں کچھ شرمسار سی ہو گئی۔ میں کبھی بھی کھانے کے معاملے میں ایسی بے صبری نہ تھی، لیکن 3 دن سے بھوکی تھی۔ وہ عربی کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں جب بے تحاشا بھوک لگی ہو تو انسان کھانے کی تمیز یاد نہیں رکھتا۔ بہرحال اب کام کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ میں نے کہا، جی کہیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ کیونکہ وہ مجھے گاڑی میں بٹھانے سے پہلے یہی کہہ رہا تھا کہ تم اگر میرے لیے کام کرو گی تو میں تمہیں روز کا سوریال دوں گا، اور یہ پیسے تو میرے لیے کافی زیادہ تھے۔ اس وقت میں اس قدر بھوکی تھی کہ میں نے یہ پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ وہ مجھ سے کام کیا کروائے گا۔ مجھے تو بس یہ تھا کہ مجھے جو کام ملے گا میں کر لوں گی۔ مجھے اس وقت خوراک کی ضرورت تھی اور پیسوں کی بھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، نہیں یہاں نہیں بتاؤں گا، میرے کمرے میں آؤ، وہاں بات کرتے ہیں۔ میں نے اب اس کے گھر کی جانب توجہ دی تھی۔ خالی پیٹ تو مجھے بس کھانے کی تمنا تھی، لیکن میں نے غور کیا تو اس کے گھر میں ملازمین اور عربی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ تو عربی کی کوئی بیوی، نہ بہن، نہ بچے، مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی حالانکہ عمر میں لگ بھگ 40 کا تھا۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی تھیں لیکن مجھے اس کے گھر والوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں جانے سے کترا رہی تھی۔ میں نے کہا، آپ کو جو بات کرنی ہے یہاں لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو کام کروانا ہے مجھے بتا دیں۔ کہنے لگا، کیوں نہیں، مجھے جو کہنا ہے میں کمرے میں ہی کہوں گا، اور پھر جب پیسوں کی خاطر تم آئی ہو تو پھر تمہیں کسی بھی کام پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاید اس نے یاد دہانی کروائی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے آنے لگے تھے کہ نہ جانے کیا کام کرنا ہوگا۔ میں شریف خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گناہ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن میری مجبوری میرے آڑے آ گئی تھی۔ بہرحال اس وقت میں عربی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں نے اسے کام کا پوچھا تو کہنے لگا کہ اسے بچہ پیدا کروانا ہے۔ یہ سن کر تو میں اسے حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ بھلا یہ کیا کام تھا جو مجھے بتا رہا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھو، اگر تم یہ کام کر دو تو میں تمہیں روز کا سوریال دوں گا، اور اگر تمہیں اس بات سے اعتراض ہے تو تم میرے گھر سے واپس جا سکتی ہو۔ اس بار اس کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ میں تو سوچ میں پڑ گئی تھی کہ یہ کہہ کیا رہا ہے، یہ سب میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس کام کے لیے بلانے کا میرا اصل مقصد یہ ہے کہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو اور مجھے خوبصورت اولاد چاہیے۔ کچھ دیر تو میں خاموش ہی رہی، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا کہ مجھے تمہارا جواب سننا ہے۔ میں اس وقت بے بس اور مجبور تھی، اس لیے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میں تو بھوک کی شدت سے یہاں تک آ چکی تھی اور پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا چکی تھی۔ اگر میں اس وقت اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتی تو یہ مجھ سے کھانے کے پیسے تو مانگ ہی لیتا، اور میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اگر میں اس شخص کی بات کو اس کے باوجود بھی انکار کر کے وہاں سے بھاگ جاتی تو میں نے دوبارہ بھی تو پیٹ بھرنا تھا۔ آخر پھر میں کہاں در در بھٹکتی رہتی؟ یہ پیٹ کی بھوک تھی جس کی خاطر مجھے ہاں میں سر ہلانا پڑا۔ مجھے ہاں میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بس پھر تم آ جاؤ، تیار رہو۔ میں عجیب سے ششپنج میں مبتلا تھی۔ یہ میرے لیے پہلا موقع تھا، اس سے پہلے تو میں نے کبھی یہ کام نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں مجبور تھی، جیسے پیسے ہاتھ میں آتے تو میں یہاں سے رفو چکر ہو جاتی، میں نے یہی سوچا تھا، مگر اس بات سے انجان تھی کہ جیسے جیسے پیسے مجھے ملتے رہیں گے میں مزید اس دلدل میں پھنستی چلی جاؤں گی۔ میں نے اس عربی کے کہے کے مطابق اس کے گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ عربی میرے حسن کی بہت تعریف کیا کرتا، اور پھر روز کے 100 ریال بھی مجھے مل رہے تھے۔ اتنے پیسے دیکھ کر تو میں جیسے خوش ہو چکی تھی۔ میں نے پہلی مرتبہ جب پیسے اماں کو پاکستان بھیجے تو وہ خوش ہو گئی، مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں، کہنے لگیں، تو یوں ہی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتی رہ اور پیسے بھجواتی رہ۔ تو جانتی ہے کہ ہم نے کتنے مشکل دن گزارے۔ تیرے ابا کی دوا ختم ہو چکی تھی، تیرے بہن بھائی بھوک سے بلک رہے تھے۔ اماں کی بات سن کر تو جیسے میرا دل اندر ہی اندر گھٹنے سے لگا تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ کام ہی چھوڑ دوں گی، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ میں نے اس عربی کو ایک بچہ پیدا کر کے دیا تھا جو کہ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھا۔ عربی نے جب اپنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ کہنے لگا کہ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، خوبصورت عورت ہی خوبصورت بچہ جنم دے سکتی ہے، یہ لو تمہارا انعام۔ اتنا کہہ کر عربی نے میری جانب ایک لفافہ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے لفافہ کھولا تو اس میں اس وقت 1000 ریال موجود تھے۔ میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ بہرحال میں مزید کچھ دن اس گھر میں رہی، میری خوب خدمت کی گئی، اور پھر میں اس گھر سے واپس چلی آئی۔ میں نے ریاض میں ایک چھوٹا سا کرائے کا فلیٹ دے کر وہاں رہنا شروع کر دیا تھا۔ ان پیسوں سے میرے ماں باپ بھی اپنی ہر ضرورت پوری کرنے لگے تھے۔ میرے گھر میں تو جیسے خوشیوں کا سما تھا، جبکہ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ مزید یہ کام کروں یا یہیں پر چھوڑ دوں۔ میں نے تو اپنے لیے نوکری بھی دیکھنا شروع کر دی تھی، مگر جہاں بھی جاتی وہ لوگ مجھے تنگ نظروں سے دیکھا کرتے۔ نوکری تو مجھے مل جاتی، مگر اس کے بدلے میں جو بات مجھے وہاں کے باس کہتے میں تو جھرجھری لے کر وہاں سے باہر نکل آتی۔
مجھے تقریباً 1 ماہ ہو چکا تھا اور میرے پاس دوبارہ کوئی کام نہیں تھا۔ میرے پاس تو موجود پیسے بھی ایک بار پھر ختم ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ایک بار پھر میں سڑک پر آنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ جب میرے دروازے پر دستک ہوئی، یہاں پر تو مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، پھر کون ہو سکتا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے جب میں نے تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک عربی نوجوان کھڑا تھا۔ دکھنے میں تو بے حد خوبصورت تھا۔ ایک پل کو تو میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ مجھے یوں دیکھتا پا کر اس نے فوراً میری جانب ایک پرچی بڑھا دی۔ اس پرچی پر جو لکھا تھا دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے فلاں عربی نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، آپ خوبصورت بچے پیدا کرتی ہیں۔ دراصل میں بھی ایک خوبصورت بچہ پیدا کروانا چاہتا ہوں۔ بدلے میں آپ جتنے پیسے مانگے گی میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ اس عربی نے تو اور لوگوں کو بھی میرے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا۔ میں نے انکار کیا کیونکہ میں کوئی اور کام کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے مجھے 150 ریال دینے کی بات کی تو میں ایک مرتبہ پھر پگھل چکی تھی۔ وہ شخص اسی وقت مجھے گھر لے گیا۔ میں جیسے گھر پہنچی تو اس کے گھر میں میرے علاوہ اس کی ماں، بہن اور بیوی بھی موجود تھے۔ میں تو حیرت سے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی۔ تبھی میری ملاقات اس عربی کی بیوی سے کروائی گئی جو کہ رنگ کی سانولی تھی۔ وہ عربی کہنے لگا، میری بیوی سانولی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ہی میرا بچہ پیدا کرو تاکہ وہ بالکل خوبصورت پیدا ہو۔ میرا چہرہ تو سرخ سا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک نظر سامنے اس کی بیوی پر ڈالی تو وہ بھی ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگی، ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ خوبصورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے سانولے رنگت کی اس میں ذرا سی بھی آمیزش پائی جائے۔ خیر مجھے تو اب پیسوں سے مطلب تھا۔ میں نے اس عربی کو بھی اس کا بچہ پیدا کر کے دیا۔ مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کا بچہ سانولے پیدا نہ ہو، پھر کیا بنے گا؟ مگر جب اس عربی کا بچہ پیدا ہوا تو بڑا ہی خوبصورت تھا، بالکل اس جیسا۔ یہ دیکھ کر تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ مجھے سونے کے زیورات سے لاد دیا اور نقد ریال بھی دیے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے وہ سارا زیور پاکستان بھجوا دیا اور اماں کو بولا کہ یہ میری بہنوں کے لیے رکھ دو۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اس کام میں اتنی دولت ملے گی۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ میری دولت کا ذریعہ بنے گا، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسی طرح پیسے کماؤں گی اور اپنی اور اپنے گھر والوں کی ہر ضرورت کو پورا کروں گی۔ دھیرے دھیرے میرا چرچا اس علاقے میں پھیلنے لگا۔ ہر کوئی میرے دروازے پر آ کر کھڑا ہوتا اور منت کرتا رہتا کہ ہمارے ساتھ چلیں، ہمارا بچہ پیدا کر دیں۔ ہم نے بہت سنا ہے کہ آپ جس کا بھی بچہ پیدا کرتی ہیں وہ بے حد خوبصورت نکلتا ہے۔ یہاں تک کہ اس علاقے کے عرب قبیلے کے مردوں کی یہ سوچ ایسی بن چکی تھی کہ اگر عورت خوبصورت ہو تو بچہ بھی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، مر چاہے کتنا ہی بدصورت کیوں نہ ہو۔ اگر بچہ پیدا کرنے والی عورت خوبصورت ہے تو بچہ بھی خوبصورت ہی پیدا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس خاندان کی عورتوں کی بھی یہی سوچ ہو چکی تھی۔ میں بھی اب ذرا نخرے سے بات کیا کرتی تھی۔ جو بھی میرے پاس آتا میں باقاعدہ ڈیمانڈ رکھتی کہ اتنے پیسے دو گے تو ہی بچہ پیدا کر کے دوں گی۔ وہ لوگ بھی بڑے ہی امیر تھے، فوراً سے مان جایا کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کو آپ کی منہ مانگی رقم سے بھی زیادہ دیں گے۔ میں بھی یہ سن کر خوش ہو جایا کرتی اور خوبصورت بچے پا کر وہ لوگ بھی خوش تھے۔ آخر ایک روز میں یوں ہی بیٹھی تھی کہ میری اماں نے مجھے کال کر دی۔ میں ان سے ڈھیروں باتیں کرتی رہی۔ میں بہت خوش تھی اور ان سے کہا کہ میں بہت جلد آپ کو یہاں بلا لوں گی۔ یہ سن کر اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ دیکھ بیٹا، جب بھی تجھ سے کہا کہ تو کیا کام کرتی ہے تو نے بس ٹال دیا۔ بعض دفعہ تو تیرے ابا بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور فون اسپیکر پر ہوتا تھا، اس لیے میں پوچھنے سے بھی کترا جاتی تھی۔ لیکن اب تو مجھے سچ سچ بتا کہ آخر تو ایسی کون سی نوکری کر رہی ہے جس سے تو اتنے لاکھوں روپے کما رہی ہے؟ ہم نے تو گھر بھی ایک بنگلے جیسا بنا لیا ہے اور ہر آسائش موجود ہے۔ آخر وہ کون سا کام ہے جو کر کر کے تو اتنی کمائی کر رہی ہے؟ ماں کی بات سنی تو میں ہچکچا ہی گئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی، مگر وہ تو میری اماں تھی۔ میں اماں کو کہنے لگی کہ اماں، دراصل میں ایک دائی کا کام کر رہی ہوں۔ یہ سن کر تو میری اماں ہڑبڑائی تھی، کہنے لگی تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، تو عرب میں دائی کا کام کر رہی ہے؟ بھلا دائی کو اتنے پیسے کون دیتا ہے؟ جھوٹ مت بول۔ میں نے امی کو سمجھاتے ہوئے کہا، اماں، یہاں کے عرب لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ اگر دائی خوبصورت ہو تو بچہ بھی خوبصورت ہی پیدا ہوتا ہے، اور کچھ تو خدا نے مجھ پر ایسا کرم کیا کہ میں جب بھی جس کا بھی بچہ پیدا کرواتی ہوں اس کا بچہ انتہائی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، اور بدلے میں وہ مجھے منہ مانگی رقم دے دیتے ہیں۔ جب تک میں ان کے گھر میں رہتی ہوں وہ مجھے ایک دن کا 100 سے 200 ریال دیتے ہیں۔ روز کئی عربی مرد و خواتین مجھے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ان کا بچہ پیدا کر دوں۔ میرا اپنا ایک نام بن چکا ہے۔ جب میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ دراصل میری اماں اور میری نانی بھی دائی کا ہی کام کیا کرتی تھیں، مگر گاؤں میں لوگ تو کوئی 50 تو کوئی 100 روپیہ دے دیا کرتے۔ میں نے بھی یہ کام اماں سے ہی سیکھا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ سعودی عرب آ کر یہ کام میرا پیشہ بن جائے گا۔ میں گہری سانس خارج کر کے اس وقت کو سوچنے لگی جب میں بالکل خالی ہاتھ تھی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا اور میں ایک مسجد کے باہر بیٹھی تھی۔ اذان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔
میں وہیں پر جھولی اٹھا کر رونے لگی اور یہی دعا کی کہ اے میرے رب مجھے کوئی نوکری لگوا دے، مجھے کوئی ایسا کام کرنے کو دینا جو کہ حلال ہو۔ میں حلال پیسے کمانا چاہتی ہوں، میرے پیسوں میں حرام کی آمیزش ذرا بھی نہ ہو، نہ میں کبھی غلط راستے کی جانب بھٹک سکوں۔ میری دعا قبول ہو چکی تھی۔ اسی روز مجھے یہ کام مل چکا تھا اور آج میں لاکھوں کما رہی تھی۔